بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین۔ معزز ناظرین، الحمدللہ آج کی نشست میں 26ویں پارے کے آخری ربع کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں الحمدللہ سورہ حجرات بھی مکمل ہوئی، سورہ قاف بھی مکمل تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سورۃ الذاریات کی تلاوت کا آغاز کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ کل کی نشست میں 27ویں پارے کی تلاوت کے ساتھ اس کو مکمل کیا جائے گا۔ سورۃ الحجرات ناظرین قرآن کریم کی معروف صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس میں کل 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ یہ صورت ناظرین اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں ہمارے عقائد کی اصلاح بھی فرمائی گئی ہے، ایمانیات کا پیغام اور تعلیمات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں، اور سماجیات و معاشرت کے آداب بھی اس میں سکھائے گئے ہیں۔ یعنی اگر ہم اپنی زندگی کا تجزیہ کریں تو ایک طرف اللہ رب العالمین نے ہمیں ایمانیات اور عقائد عطا فرمائے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں اس میں ہماری زندگی کے اندر ایک بڑا حصہ معاشرت کا ہے، رہن سہن کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا ہے۔ تو اس صورت کا کمال یہ ہے کہ اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو ایک حصہ وہ ہے کہ جس میں آداب ہمیں سکھائے گئے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، بارگاہ رسالت کے اعتبار سے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہمارا معاملہ ہے اعتقادی اور نظریاتی، اس کے آداب سکھائے، اور دوسرے حصے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں آداب رہن سہن، آداب معاشرت عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ جب ہم اس صورت کے آغاز میں غور کرتے ہیں تو ہمیں ابتدا میں ہی فرما دیا گیا کہ لا تقدموا یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس کی مختلف تفاسیر کی گئی ہیں۔ بعض علماء نے اس کی تفسیر میں کچھ واقعات بھی ذکر فرمائے کہ بعض اوقات ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عید کی نماز ادا فرمانے سے پہلے کسی نے قربانی کا جانور ذبح کر لیا، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض اور بھی حوالے دیے جاتے ہیں۔ مقصود یہی ہے کہ کوئی کام ایسا کہ جس کو شریعت نے متعین کر دیا، اس کی کوئی طریقہ یا ٹائم اس کا مقرر کر دیا، کوئی اس سے پہلے اگر اس کو ادا کرتا ہے تو فرما دیا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یہ بہت اہم بات ہے کہ ہمارا جو دائرہ کار ہے وہ اسی کے مطابق ہونا چاہیے، ناظرین کے جو شریعت نے مقرر کر دیا، جو آؤٹ لائن ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول نے مقرر فرما دی، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ اگلی آیتوں میں پھر آداب بارگاہ رسالت کہ آواز کس طرح وہاں پر آپ نے بات کس طرح کرنی ہے، آواز کا لیول کیا ہونا چاہیے۔ یعنی اندازہ لگائیں کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو نبی دنیا میں اس لیے آئے کہ وہ اللہ کا ادب سکھائیں، اللہ خود ان کا ادب سکھا رہا ہے۔ یہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی بلندی ہے، یہ حضور کی رفتیں ہیں کہ رب العالمین ان کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اور جس طرح تم ایک دوسرے کو آواز دے دیتے ہو اس طرح فرمایا کہ میرے نبی کو آواز نہ دینا، ایسا عامیانہ لہجہ، یہاں پر کوئی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات لوگ تقریر میں، تحریر میں حضور کے لیے کوئی ایسا جملہ لکھ جاتے ہیں، کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جس میں جیسے جس کو ہم عامیانہ لہجہ کہتے ہیں، عام لوگوں سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین یہاں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ صرف پکارنے کی حد تک یہ معاملات ہوں، لکھنے میں، بولنے میں کوئی ایسا لہجہ یا کوئی ایسی بات کہ جو عامیانہ ہو، اس کا وہ انداز ہمیں نہیں اپنانا چاہیے۔ اور اس کا تعین پھر عرف سے کیا جاتا ہے کہ اگر عرف اس بات کو متعین کرے کہ یہ بے ادبی ہے تو پھر یقیناً وہ بے ادبی میں شمار کیا جائے گا۔ تو نبی کی آواز پر، اور جب یہ آیت نازل ہوئی ناظرین تو صحابہ کا ادب دیکھیے کہ صحابہ کرام کے جو پہلے ہی بہت احتیاط سے بات کرتے تھے، انہوں نے مزید اپنی آوازوں کو پست کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ انہوں نے اپنی آواز کو اور کم کر دیا، حضرت صدیق اکبر نے اپنی آواز کو اور کم کر لیا، بلکہ آتا ہے روایتوں میں حضرت صدیق اکبر نے تو ایک شخص کو مقرر کیا کہ جب کوئی وفد آتا مدینے میں حضور سے ملنے کے لیے، اس شخص کو بھیجتے کہ جاؤ اس وفد کو نبی کا ادب سکھا کر آؤ کہ نبی کی بارگاہ میں بات کیسے کرنی ہے، وہ ایک شخص کو الگ سے باقاعدہ بھیجا کرتے تھے اس کے لیے۔ یعنی صحابہ کتنی احتیاط کرتے تھے، اور یہاں تک فرما دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ حضرت ثابت بن قیس حضور کے غلام، حضور کے صحابی، ان کی آواز کچھ بلند تھی، انہیں جب یہ آیت پتہ چلی کہ اعمال برباد ہو جائیں گے اس پر، انہوں نے تو اپنے آپ کو گھر میں ہی بند کر لیا، حضور کی بارگاہ میں آنا چھوڑ دیا انہوں نے۔ حضور نے جب 2-3 دن دیکھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے تو صحابہ سے پوچھا کہ ثابت کہاں گئے؟ بتایا حضور انہوں نے تو اس خوف سے کہ آپ کی بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی اعمال برباد ہو جائیں گے، سرکار نے فرمایا بلاؤ ان کو۔
حضور جانتے تھے اس بات کو کہ یہ حکم کس کے لیے آیا ہے, کس کی نیت کیا ہے. حضور نے انہیں بلایا اور جب ان سے پوچھا تو انہوں نے وہی بات کہی کہ حضور میں ڈر گیا ہوں کہ میری آواز اونچی ہے تو آپ ناراض نہ ہو جائیں, اللہ ناراض نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو ان تعیش حمیدن, کہ تم قابل تعریف زندگی گزارو, وتقتل شہیدن, اور تمہیں شہادت کی موت نصیب ہو, وتدخل الجنہ, اور تم جنت میں داخل کیے جاؤ. یعنی حضور نے گویا فرما دیا کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہے, تمہاری وہ نیت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے. پھر اس کے علاوہ بتایا گیا کہ جو آوازیں پست رکھتے ہیں ان کا کیا مقام ہے. فرمایا اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ دل میں تقوی تب آتا ہے کہ جب ادب رسالت ہوتا ہے. جہاں پہلے ادب ہوگا وہیں تقوی آئے گا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے. پھر اس کے علاوہ ناظرین کچھ آداب سکھائے گئے ہیں معاشرت کے حوالے سے کہ کوئی افواہ اگر تم تک پہنچ جائے, کوئی فاسق اور ایسا شخص جو غیر معتمد ہو وہ تم کوئی خبر لے کر آ جائے تو فوراً اعتماد نہ کر لیا کرو. فتبینوا, خوب تحقیق کر لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو ضرر پہنچا دو, لا علمی میں کسی کے بارے میں غلط فہمی بدگمانی کا شکار ہو جاؤ. ناظرین آج ہمیں اپنے سوشل میڈیا کے حوالے سے اس آیت کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. سوشل میڈیا پر آئے دن کوئی نہ کوئی ناظرین خبر آتی رہتی ہے, فوراً وائرل ہو جاتی ہے, کسی کے بارے میں کوئی بھی کلپ بنا لیا جاتا ہے, کامنٹ کر دیا جاتا ہے, جب جو منہ میں آیا اس کو بیان کر دیتے ہیں ہم, حتیٰ کہ اعتماد تک کر لیتے ہیں. یعنی بیان کرنا تو الگ رہا, اعتماد کر کے اس کے بارے میں رائے بھی قائم کر لیتے ہیں کہ یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا جیسا یہ بیان کر رہا ہے. یعنی سوشل میڈیا کو ہم نے اتنا اوتھینٹک سمجھ لیا ہے, اس کو اتنا مستند درجہ دے دیا ہے کہ باقی ساری شریعت کی تعلیمات ایک طرف ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ ایسا نہ کرو, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, ورنہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کیے پر پچھتاؤ. کئی دفعہ لوگ پچھتائے ہیں سوشل میڈیا کے معاملات میں, بعد میں رجوع کرتے ہیں, سوری نامہ, توبہ نامہ اور پتہ نہیں کیا کیا بعد میں وہ جاری کرتے ہیں. تو یہ تمام باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے کتنا پہلے ایک خاص پس منظر ضرور ہے اس آیت کا, لیکن بہرحال العبرۃ لعموم اللفظ, اعتبار عموم الفاظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص سبب کا, لہذا اس کے مطابق ہمیں ان آیتوں میں غور کرنا چاہیے. پھر اس کے علاوہ صلح کرانے کی اہمیت بتائی کہ صلح کرواؤ, آگے بڑھو, دو گروہ میں اگر لڑائی ہو تو ان میں جتنا ہو سکے ان میں صلح کراؤ. تو اس کی اہمیت کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. لوگ تو تماشائی بنتے ہیں, لڑائی دو گروپوں میں ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھنے میں مزہ آ رہا ہے, وہ انجوائے کرتے ہیں. انجوائے نہ کریں بلکہ صلح کرو, اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو صلح کریں, ورنہ کم از کم آپ تماشا دیکھنے والوں میں نہ بنے. یہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر صلح کی اہمیت. پھر آپس میں بھائی چارہ, انما المؤمنون اخوہ, آج کی تلاوت کی اہم ترین آیت ہے, آیت نمبر 10 سورۃ الحجرات کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, تو صلح کراؤ اپنے بھائیوں کے درمیان. تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے کہ جس سے صلح ہو, جس سے ایک دوسرے کے درمیان قربت میں اضافہ ہو, قرب بڑھے. چاہے پھر یہ جھگڑا زوجین کے درمیان ہو, دو خاندانوں میں ہو, دو بھائیوں میں ہو, کہیں بھی ہو, ہمیں صلح کی کوشش کرنی چاہیے. اگلے رکوع میں ناظرین آداب معاشرت سکھائے ہیں کہ جن میں ایک دوسرے کے مذاق اڑانے کے حوالے سے پابندی لگائی گئی. آج مذاق کرنے کے نام پر مذاق اڑاتے ہیں, خوب مذاق اڑانے کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ آپ کو تو مذاق برداشت ہی نہیں ہوتا, آپ تو مذاق برداشت ہی نہیں کرتے ہیں. یعنی یہ آخر میں ہم گویا کہ ریزن دے رہے ہیں کہ بھائی میں تو یہ مذاق کر رہا تھا, مذاق اڑا نہیں رہا تھا آپ کا. لیکن قرآن نے بہرحال بتا دیا ہے کہ مذاق کوئی نہ اڑائے, کوئی قوم کسی قوم کا, کوئی عورتیں کسی عورت کا. یعنی عورتوں کا خاص طور پر یہاں ذکر فرمایا ہے, کیونکہ اس طرح مذاق کی کیفیتیں جب چلتی ہیں تو وہ چلتی چلی جاتی ہیں. پھر اسی طرح ایک دوسرے پر عیب لگانا, برے لقب سے پکارنا, نام بگاڑنا کسی کا, یعنی ایسا نام بگاڑنا جس سے کسی کو تکلیف ہو, ورنہ ایسا نام بھی بعض اوقات رکھ دیا جاتا ہے جس سے اسے برا نہیں لگتا, تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. جس میں برا لگے, اسے تکلیف ہو, کسی کو موٹاپا ہے تو اس کو اس کی طرف منسوب کر دیا, بہت طویل قد ہے اس کی طرف منسوب کر دیا, تو ایسے الفاظ, ایسے القاب کہ جس سے اسے دلی تکلیف ہو, تو اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے. یہ آداب معاشرت ہے. بدگمانی کرنے سے, کثرت گمان سے بھی منع کیا, بدگمانی سے بھی, تجسس کرنے سے منع کیا, کسی کے معاملے میں ٹوہ لگانا, پیچھا کرنا, ایک دوسرے سے پوچھنا وہ کیا ہوا تھا, کیوں فلاں اس کو اتنا ڈانٹ رہا تھا. جب وہ معاملہ پوشیدہ کر دیا, اللہ نے اس کو چھپا دیا, تو ہم کون ہوتے کھولنے والے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی معاملے کو اللہ اس کا اظہار فرما دے, اور اللہ جب کسی معاملے میں کسی کا اظہار فرما دے تو پھر کوئی اور اسے نہیں چھپا سکے گا. ہمیں پردہ داری کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ غیبت کی بھی ممانعت فرمائی گئی, اور فرما دیا کہ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. یہ قرآن کریم کا بہت واضح جملہ ہے, اور غیبت کی اس سے بہتر طریقے سے مذمت نہیں ہو سکتی کہ یہ گوشت کھانے کے مترادف ہے. تو یہ ناظرین سورۃ الحجرات کا ایک مختصر سا تذکرہ ہے, اس میں اور بھی مضامین ہیں, لیکن ہم اختصار کے پیش نظر کے آگے سورہ قاف ہے, یہ قرآن کریم کی مکی صورتوں میں سے ہے.
اس میں کفار کے انہی اعتراضات کو ذکر کیا کہ وہ کبھی حضور کے رسول ہونے پر تعجب کر رہے ہیں، کبھی قرآن کے قرآن ہونے پر تعجب کر رہے ہیں، کبھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر حیرت کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے پھر ان تمام باتوں کو یہاں پر ڈسکس کیا ہے اور ان کا رد کیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اس میں مختلف نعمتوں کا بھی ذکر کیا، اور نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد پھر وہی کہ کذالک الخروج، تو اسی طرح تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جب ہم مردہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر، تو تمہیں بھی اس زمین سے نکالنے پر قادر ہیں۔ پھر مختلف اقوام کا بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں تمام باتیں، فرشتے لکھنے والے تمام باتوں کو لکھتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس صورت کا حصہ ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور آدمی کوئی بھی بات کرتا ہے اپنی زبان سے تو ایک نگہبان موجود ہے، لکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ آج ہم تو ڈیلیٹ تو کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے تو ڈیلیٹ کر دیا تھا، ٹھیک ہے وہ پوسٹ ڈیلیٹ ہو گئی، آپ کی باتیں آپ نے ڈیلیٹ کر دی، مگر کہیں تو لکھی جا رہی ہیں نا، کہیں تو سیو ہے، اور جہاں سیو ہے وہ ہیں کہ جو قرآن نے بتا دیا کہ وہ بڑے زبردست لکھنے والے موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے۔ اکثر یہ آیتیں ناظرین آتی ہیں کہ اعضا گواہی دیں گے، در و دیوار گواہ بن جاتے ہیں، لکھنے والے موجود، مگر ہم ان چیزوں کو زیادہ ہم اہمیت نہیں دیتے شاید، یا غور نہیں کرتے۔ ناظرین جب تفسیر سنیں تو ہم ضرور اس حوالے سے غور کیا کریں۔ باقی اس کے علاوہ آج کی اس تلاوت میں ناظرین سورۃ الذاریات کی بھی تلاوت کی گئی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ابتداً قسمیں ارشاد فرمائی ہواؤں کی، بادلوں کی، کشتیوں کی، اور تقسیم کرنے والے فرشتوں کی جو رزق تقسیم کرتے ہیں، اور یہ قسمیں ارشاد فرما کر قیامت کی اہمیت کو بیان کیا ہے، کیونکہ کفار مسلسل قیامت کے وقوع کا انکار کرتے تھے۔ پھر اس میں متقین کا مقام بیان فرمایا، اور متقین کی خاص پہچان، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، لیکن کم سونے سے مراد ہے عبادت کرتے رہتے ہیں، پھر سحر کے وقت پھر خطاؤں کی معافی طلب کرتے ہیں، یعنی عبادت کر کے بھی ان کا دل نہیں بھرتا، کہتے ہیں کہ ہم ویسی عبادت نہ کر سکے جیسی عبادت کرنے کا حق ہے، پھر سحر کا وقت ہوتے ہی پھر استغفار کرتے ہیں اور اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اختتام پر بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ کس طرح فرشتے آئے ان کے پاس، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں پہلے مہمان گمان کرنے لگے، حالانکہ نبی ہیں سب جانتے ہیں، مگر وہ ان کی طبیعت تھی مہمان نوازی کی، تو فوراً فرشتوں کو بھی وہ مہمان گمان کر کے ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، لیکن ظاہر ہے فرشتے کھانے سے پاک ہیں، تو حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ کچھ اور معاملہ ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے بشارت بھی دی حضرت ابراہیم کی یہاں ولادت کی، حالانکہ وہ 100 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی زوجہ سیدہ سارہ علیہ السلام 90 سال کے قریب تھیں، مگر اللہ رب العالمین کی قدرت کے دیکھیے انہیں اولاد عطا فرمائی، اور اسی پر پھر اس پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ ایسے بہت سے مضامین اس کا حصہ ہیں، ہم نے اختصار کے ساتھ کچھ موضوعات کی طرف اشارہ کیا ہے تاکہ صرف یہ شوق پیدا ہو کہ ہم تفصیل سے پھر ان مضامین کا مطالعہ کریں۔ اور آخر میں بس میں یہ کہوں گا کہ سورۃ الحجرات کا ناظرین لازمی تفصیل سے مطالعہ کیجئے گا، تاکہ ہم آداب بارگاہ رسالت بھی سیکھیں، آداب دین بھی سیکھیں، آداب معاشرت بھی تفصیل کے ساتھ سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔